السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن قرآن ود حافظ محمد طاہر۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ آج کی کلاس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تجوید کے اصول اور قواعد کر رہے تھے، تو اس میں ہم مخارج کی ابحاث کو شروع کیا ہوا تھا۔ تو مخارج میں سے ہم نے 11 مخارج کو پڑھ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز جو آگے اور کچھ مخارج کو بیان کریں گے، تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ اس سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ تو آج ہے ہمارا مخرج نمبر 12 اور جو ہے حروف نطعیہ میں کے بارے میں۔ اب حروف نطعیہ 3 حروف ہیں، قا، دال اور تا۔ اب ان کا مخرج کیا ہے؟ تو یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے، اور ان تینوں حروفوں کو نطعیہ کہتے ہیں۔ آگیا مخرج نمبر 13 حروف لثویہ۔ اب حروف لثویہ وہی جو آپ نے ابھی پیچھے پڑھا نطعیہ میں، اس کے وہی 3 حروفوں پر جو ایک ایک ڈاٹ فالتو آ جائے گی۔ اب طا تھا تو اس کی جگہ ضا ہو جائے گا، اب دال تھا تو اس کی جگہ ذال ہو جائے گا، اب تا میں 2 ڈاٹ سے تو سا میں ایک اور ڈاٹ زیادہ ہوتا جائے گا، نقطہ تو سا ہو جائے گا۔ تو اب یہ حروف لثویہ مخرج نمبر 13 ضا، ذال اور سا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ حروف نطعیہ میں کیا تھا؟ ثنایا علیہ کی جڑ تھی، اور یہاں پہ ثنایا علیہ کا سرا، اور ان تینوں حروفوں کو لثویہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ حروف نطعیہ تا، دال، طا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ زبان کی نوک ہے، لیکن وہاں پہ جڑ میں لگ رہی ہے۔ یہ ثنایا علیہ کی یعنی جہاں پہ مسوڑے ہوتے ہیں نا، جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں جڑ میں لگ رہی ہے، تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے، تا، دال، طا۔ اب حروف لثویہ جو ہے، اب وہ سا، ذال اور ضا، سا، ذال، ضا۔ تو اب کیا یہ دیکھیں زبان کی نوک ہے، وہاں پہ بھی زبان کی نوک تھی، لیکن فرق دونوں کو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا، تصویر میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ یہ دانتوں ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ رہے ہیں حروف نطعیہ، اور یہ حروف لثویہ یہ ثنایا علیہ کے سرے سے لگ رہے ہیں، بالکل جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہیں، نیچے والا جو سرا ہے اس کے ساتھ یہ تینوں زبان لگے گی اور یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ تو یہ ہو گئے حروف نطعیہ اور حروف لثویہ۔ آگے ہے حروف صفیر یا صفیریہ۔ یہ مخرج نمبر 14 ہے، اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین۔ اب یہ زبان کا سرا، وہاں پہ تینوں میں یہ دیکھ لیں کہ آپ زبان کا سرا ہی ہے، لیکن وہاں ثنایا علیہ کی جڑ تھی۔ اب اس کے بعد جو حروف لثویہ تھے اس میں زبان ثنایا علیہ کا سرا تھا، زبان کی اسی طرح زبان کا سرا نو کی تھی، اب یہاں پہ بھی زبان کا سرا ہے، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں ثنایا علیہ کے بجائے ثنایا
سفلا کا کنارہ، لیکن مع کچھ اتصال، اتصال ساتھ میں ثنایا علیہ کا بھی ہوگا، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ جیسے اب دیکھنے آپ کو تصویر میں سمجھ آ جائے گی، یہ حروف صفیریہ۔ اب یہ دیکھیں زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے آپس میں ملتی ہے، اصل میں نیچے والے ثنایا سفلا ہوتا ہے اور ساتھ میں ثنایا علیہ کا بھی کچھ اتصال، ان دونوں کے درمیان میں جب ثنایا علیہ اور سفلا کے درمیان کے اندر جب زبان آتی ہے، اگلے دونوں دانتوں کے آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہاں ان کے درمیان کے اندر زبان آئے، تو زبان جب ان کے ساتھ کنارہ آگے لگتا ہے ثنایا سفلا کے ساتھ، زا، سین اور صاد، اور یہ دونوں ثنایا علیہ سفلا آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تیسرا مخرج آج کی کلاس کا، اور مخرج نمبر اس کا 14 تھا حروف صفیر یا حروف صفیریہ۔ تو آج کی ہماری کلاس کے اندر یہ 3 مخارج کو ہم نے بیان کیا، مخرج نمبر 12، مخرج نمبر 13 اور مخرج نمبر 14۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کو جتنے لوگوں تک ہو سکتے جو قرآن کی چاہت رکھتے ہیں اور اس کو صحیح مخارج کو اور حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچے بھی، اور جو ہم سے بن سکتا ہے، ہم سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے ہم ویڈیو کے آگے شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ کیونکہ نیکی کا کام دوسرے تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی کوئی اس پر عمل کرنے والا بن گیا تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔